بہن ہونے کے ناطے سے ان کی پریشانگی اور سراسیمگی ان کی سمجھ آتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. چلے ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی جذبات میں کہا ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن پارٹی کا لیڈر ایک ہی ہے اور وہ عمران خان ہے. معاف کیجیے گا، کوئی اور پارٹی کا نہ لیڈر ہے، نہ حکم دے سکتا ہے، نہ ہدایت دے سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے ذمہ لگایا ہوا ہے علامہ ناصر جو کہ سینٹ کے جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور جو محمود خان اچکزئی ہیں جو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر اور نائب صدر ہیں. یہ ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے مذاکرات کی بات جو ہے اور ساروں کو کٹھے لے کے چلنا ہے. اور سہیل آفریدی کے ذمہ لگا ہوا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ہے وہ متحرک ہو، اور اس نے اسٹریٹ موومنٹ پر کی ہوئی ہے. سو اس میں کوئی اور پارٹی کا قائد جو ہے وہ یا اب ہدایت نہیں دے سکتا ہے. باقی رہا یہ ہے کہ وہ بہنیں ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، وہ ان کا رشتہ جو ہے یقیناً ماں کا رشتہ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے، اور اسی طرح ہم سارے جو باقی جو لوگ ہیں ان کا بھی رشتہ اتنا ہی محترم عمران خان صاحب کے بارے میں ہم بھی متفکر ہیں کہ ہم سینئر وکیلوں کو اگر وہ ڈس ایسوسیٹ کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو کمزور کر رہی ہیں. یہ اگر 5 نام نکال دیں جو انہوں نے لیے ہیں تو پارٹی میں پھر کون آپ کا وکیل؟ ایک سلمان اکرم راجہ رہ جاتا ہے، وہ ہمارے جونیئر بیٹوں سے بھی، بچوں سے بھی وہ جونیئر ہیں. تو اس لیے عظیمہ آپا کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے بات کرنا سے پہلے. یقیناً جذبات ان کے اپنی جگہ پر، لیکن وہ اتنا بھی ہمارے جو ہے سینئر وکلاء کو تنقید نہ کریں. علیمہ خان صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے سارے جو ہے اس کراؤڈ میں شامل ہو کر نعرے ماریں گے، تو معاف کیجیے گا یہ سینئر وکلاء کو نہ زیب دیتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے ہمارا پیشہ اس چیز کا متقاضی ہے، اور پروفیشنلی یہ ان ایتھیکل ہوگا. دیکھیں ہم تو عمران خان صاحب کی فرمودات اور ان کے حکم کے پابند ہیں، کیونکہ لیڈر وہی ہے. اور یہ ہمارا صرف رومانوی رشتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب کسی پارٹی میں جاتے ہیں کوئی ملازم تو کسی کا ہوتا نہیں ہے. یہ آپ کے نظریاتی، آپ کی مطابقت اور ہم آہنگی ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں. ان کا نظریات یہ ہے کہ موروثی سیاست کے وہ مخالف ہیں، اس لیے ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. موروثی سیاست میں یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے بعد مریم شریف کے ساتھ جو ہے اسحاق ڈار سمدی صاحب ہوں گے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو حمزہ شریف آئے گا، یا سلمان شریف، یا جنید شریف آ جائے گا. تو یہ باتیں دیکھیں یہی ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کی ہائرارکی میں ہے. کیا باقی عوام غلام ہے یا باقیوں کو کوئی حق نہیں ہے؟ تو اس لیے معاف کیجیے گا، نہیں خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. نظریہ یہی ہے کہ عمران خان موروثیت کے خلاف ہے. باقی بہنیں ہیں سر آنکھوں پر، وہ ماں کی بجائے ہیں. بالکل ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے. جذبات بھی ان کا، جذبات بھی بالکل مجروح ہوتے ہیں جب وہ بھائی کی اگر دیکھیں کہ اس کی صحت خراب ہے یا اس کی آنکھ کا خدا نخواستہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو یقیناً ان کی سراسیمگی اپنی جگہ پر ہے. باقی وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اتنے بڑے وکیل ہیں، دیکھیں پارٹی میں کیس نہیں کروا سکتے، لگوا نہیں سکتے، لیکن دیکھیں جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کر رہے ہیں. اور باقی آپ نے پتہ ہی ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے عدالتیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا ہے آئین کو، وہ ساری آپ کے سامنے ہے. فسطائیت کی انتہا جو ہے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے. تو بھلا سر آنکھوں پر اگر ہمیں وہ سمجھتی ہیں تو بھلے کہیں، لیکن خان کا ہی حکم چلے گا. خان کا ہی لیڈر ہے، وہ جس کو چاہے گا چیئرمین بنائے گا، وہ جس کو چاہے گا وہ ان کے ذمہ جو کام لگائے گا وہی ہوگا. تو اس لیے اگر انہوں نے کہا ہے کوئی بیان دے یا نہ دے، تو ظاہر ہے جب میں عدالت سے نکل کے آتا ہوں کیس کر کے، تو مجھ سے جو ہے آپ لوگ، آپ کے میڈیا میرا مطلب ہے، جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں بالکل ان کا جواب وہی دیانتداری سے دیتا ہوں جو میں نے، جو ہے میرا مشاہدہ ہوتا ہے اور جو میں چاہتا ہوں یا سمجھتا ہوں یا جو میں نے پلیڈ کیا ہے عدالت کے سامنے، وہ میں ایمانداری سے، دیانتداری سے کہتا ہوں، اور وہ میں کہتا رہوں گا. اس لیے کوئی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا.
جب تک آپ عمران خان صاحب سے آپ ملاقات نہیں کروانے دیتے تو معنی خیز اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھلے یہ کمیٹی جو بھی بات کرتی رہے لیکن حرف آخر تو عمران خان صاحب ہی کی جو ہے اس کی تابع ہوگا نا. تو پھر اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو پھر آگے معاملات کیسے بڑھیں گے؟ تو حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے اور وہ مسئلے کا چاہتی ہے کہ سیاسی استحکام کے بنا ملک کے معاملات صحیح نہیں چل رہے ہیں اور مہنگائی بھی علامات آسمان پر ہے اور بیرونی اور اندرونی خلفشار بھی اس قدر جو ہے دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہوا ہے ساروں میں، تو اس میں قوم کو متحد اور متفق ہونا اور جو ہے عوام کی خوشحالی لازم ہے. اور اس لیے اگر فاصلے بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو اگر تو حکومت سنجیدہ ہے تو پھر یہ کیوں بندش لگی ہوئی ہے؟ یعنی علاج میں بھی آپ نے جو ہے سیکریسی رکھی ہوئی ہے، آپ وکیلوں کو بھی 4-5 مہینے سے نہیں ملنے دے رہے، عمران خان کو کہہ دے تنہائی دی ہوئی ہے، فیملی کے ساتھ آپ مذاکرات بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. وہ بڑی مشکل سے ہم نے آرڈر لیا ہے اور انہوں نے بیٹوں کے ساتھ جو ہے قاسم اور سلمان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کی ہے، وہ بھی کٹسی سپریم کورٹ کے اس حکم کی جو اس کی روشنی میں ہوا جو فرینڈ آف کورٹ نے رپورٹ کی تھی اور جو لیونگ کنڈیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کی تھی اور اٹارنی جنرل نے وہاں پیش کر دی. کیونکہ پہلی رپورٹ جو تھی وہ اٹک جیل کی تھی، یہ اڈیالہ جیل کی یہ پہلی رپورٹ ہے جو لیونگ کنڈیشن کے بارے میں بھی ہے اور اس میں بہت سارے تحفظات ہیں. کیوں کر یہ پرائیویسی رکھی جا رہی ہے؟ بھائی صحت کا مسئلہ ہے، اس پر نہ تو سیاست ہم کھیل رہے ہیں نہ آپ خدا نہ کھیلیں. یہ ان کی زندگی سے منسلک ہے، زندگی جو ہے ان کی دانتوں کا پرابلم ہے، ان کو 3 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، ان کی داہنی آنکھ کا جو ہے ریٹنا جو ہے اس میں بلاکڈ ہو گیا تھا، اس میں جو ہے بالکل بینائی کم ہو گئی تھی. اور جو فرینڈ آف کورٹ ہے اس نے کہا 15% ان کی جو ہے ویزیبلٹی ہے، 85% جو ہے وہ ان کی ابھی بھی ویزیبلٹی جو ہے مدھم پڑی ہوئی ہے. تو بہت خوفناک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ فیملی بھی اور ان کے ذاتی معالج کو بھی اگر شامل کیا جائے تو یا شفا میڈیکل انٹرنیشنل میں بھیجا جائے ان کو. اس پر تو کوئی میرے خیال میں انسانی حقوق ہی نہیں ہے، بنیادی حقوق سے بھی منسلک ہے اور سب نے اس کا پاسداری اور حلف اٹھایا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پر جو ہے کوئی سیاست ہونی چاہیے.